جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو ان کے سامنے آپ سیدھی سیدھی بات کریں، جنت کی بات کریں، جہنم سے ڈرائیں، سیدھی سیدھی بات ان کے سامنے آپ کریں. یہ ہے ایک طریقہ. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ آپ جو دعوت و تبلیغ کریں گے کسی کو تو اس میں کچھ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، ایجوکیٹڈ لوگ ہوں گے، جو آپ کے اوپر سوال کریں گے، سوال اٹھائیں گے آپ کے اوپر، تو آپ ان کو حکمت کے ساتھ دعوت دیجئے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، ان کو حکمت کے ذریعے سے آپ بلائیے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جلدی ان کے دماغ میں بات بیٹھتی نہیں ہے، بلکہ وہ آپ سے لڑیں گے، آپ سے جھگڑا کریں گے، تو آپ ان سے لڑیے، لیکن طریقہ اچھا ہونا چاہیے. آپ قرآن کے دلائل کے ساتھ لڑیے، آپ حدیث کے دلائل کے ساتھ لڑیے. یہ 3 اسٹیپ بتائے گئے ہیں. سنیے، جب نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اے نبی آپ اوپنلی کھل کر کے لوگوں کو دعوت دیجئے، اللہ کی طرف آپ لوگوں کو چپکے سے نہیں بلکہ کھل کر کے آپ لوگوں کو اوپنلی آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیجئے. سنیے، اٹھنا بیٹھنا بند کیجئے. تو نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوہ صفا، ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے صفا، کوہ صفا کے اوپر آپ چڑھ گئے. ایک چیز یاد رکھیے، اس پہاڑ پر جلدی کوئی چڑھتا نہیں تھا، لیکن جب کوئی چڑھ جاتا تھا تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ ضرور آج یہ کوئی امپورٹنٹ بات کرے گا. جیسے مسجد میں جو ممبر ہوتا ہے جس پر چڑھ کے ایک خطیب خطبہ دیتا ہے، وہ صرف جمعے کے دن استعمال ہوتا ہے. ہر کوئی اس ممبر پہ چڑھتا نہیں ہے، بلکہ کوئی خاص مقرر، کوئی خاص خطیب، کوئی خاص امام اس پر چڑھ کر کے قرآن و حدیث کی باتیں کرتا ہے. ویسے اس پہاڑی پر جلدی کوئی چڑھتا نہیں تھا. جب کوئی چڑھ جاتا تھا تو یہ اس بات کی دلیل مانی جاتی تھی کہ آج کوئی امپورٹنٹ بات ہے. نبی اکرم بیٹھ گئے، چڑھ گئے اس پہاڑ پہ. ہاں، یہ 1000 روپیہ ہے. ایک ٹیلر گٹی. اچھا، چلے گا، تھوڑا سا بولیے. ایک ٹیلر گٹی. بھائی کا نام کیا ہے؟ عامر حسین. عامر حسین. اور 1000 روپیے. ابھی مدرسے کے ممبر بھی ہیں. اچھا، ماشاءاللہ ابھی مدرسے کے ممبر بھی ہیں. انشاءاللہ آپ سنتے جائیے. ان کے ابو کے لیے دعا کرتا ہوں. اچھا، انشاءاللہ آخر میں سب کے لیے میں دعا کروں گا. صرف یہ طریقہ تھوڑا آپ سن لیں، اس کے بعد میں بدل دوں گا، موضوع بدل دوں گا. اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو. سنیے یہ طریقہ. تو نبی اکرم جب اس پہاڑی پہ چڑھ گئے، کوہ صفا پہ، تو آپ نے نام لے کر کے بلایا، اے فلاں قبیلے والوں سنو. یہ دیکھیے، نام لے کر کے، اے فلاں قبیلے والوں تم بھی سنو، اے فلاں قبیلے والوں تم بھی سنو. سبوں کو اللہ کے رسول بلائے، اور جس نے بھی نبی کی بات کو سنا. کون پہاڑی پہ چڑھا؟ کہ محمد الرسول اللہ، جو بستر سے اٹھ نہیں پاتا تھا، بیمار تھا. اس نے اپنے کسی بھائی کو، گھر کے کسی رشتہ دار کو، کسی دوسرے آدمی کو بھیج دیا کہ جاؤ، آج محمد پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے کچھ اعلان کر رہا ہے، ضرور کوئی امپورٹنٹ بات ہے،
اچھا اپنے بدلے میں کسی دوسرے کو بھیج دیا کہ جاؤ آج محمد کچھ بولیں گے، جاؤ غور سے سن کر کے آؤ کیا اعلان کر رہے ہیں، کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ دعوت کا طریقہ دیکھو چمنی بازار والوں، جب سب لوگ اس پہاڑ کے نیچے جمع ہو گئے، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں ویسے جب سب بیٹھ کر کے ایک ساتھ بیٹھ گئے، جمع ہو گئے سب، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، دیکھیے کیسے دعوت کی شروعات آپ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے اللہ کے رسول نے کہا، اے مکے والو میں اونچی جگہ پر ہوں، سنو میں اونچی جگہ پر ہوں اور تم نیچے بیٹھے ہو، سنو میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ پا رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں، سنو اس پہاڑی کے پیچھے میں دیکھ رہا ہوں ایک لشکر ہے جو بہت ہی جلدی تمہارے اوپر حملہ کرنے والی ہے، آدھی رات گزر جانے کے بعد یہ لشکر تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی، اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے۔ اچھا حالانکہ کوئی لشکر ہے نہیں، نبی نے کہا کوئی لشکر ہے نہیں، لیکن اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو آدھی رات گزر جانے کے بعد تم پر حملہ کرے گی، تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تم میری بات کو تسلیم کرو گے؟ تم میری بات کو سچ مانو گے؟ یہ دیکھیے دل میں اترنے کا طریقہ دیکھیے، یہ کوئی دعوت نہیں ہے، یہ کوئی دعوت نہیں ہے، دعوت کی شروعات دیکھیے پہلے آپ لوگوں کے دل میں کیسے اتر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کوئی لشکر چھپا نہیں ہے، لیکن اگر محمد کہے کہ اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے تو تم میری بات کو مانو گے؟ تو جتنے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اے چمنی بازار والوں سنو، جتنے نیچے بیٹھے ہوئے تھے سبوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا، کیا کہا؟ قالو، یہ دمہ مذکر کا صیغہ ہے، قالو ما جربنا الا صدقا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بچپن سے ہم نے آپ کے ساتھ، بچپن سے ہم آپ کے ساتھ اٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، کھائے ہیں آپ کے ساتھ، پیے ہیں، آپ بچپن سے لے کر کے آج تک ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے، ہم نے کبھی آپ کو کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے نہیں پایا ہے، جھوٹ بولتے ہوئے ہم نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا ہے۔ جو آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو اے محمد ہم آپ کی بات کو تسلیم کر رہے ہیں، ہم آپ کی بات کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، ہم آپ کو سچا مان رہے ہیں، نہیں کوئی ضرور کوئی لشکر ہوگی اس پہاڑ کے پیچھے۔ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ بچپن سے لے کر کے اب تک ہم نے آپ کے ساتھ کھایا ہے، پیا ہے، بازار میں گئے ہیں ہم، لیکن ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ دیکھیے تب اللہ کے رسول نے کہا، اس سے ایک چیز، ایک پوائنٹ یہ ملا کہ جو دعوت دے رہا ہے، جو تبلیغ کر رہا ہے، جو قرآن کی دعوت دے رہا ہے، جو حدیث کی دعوت دے رہا ہے، اس کی دعوت دینے سے پہلے کی زندگی صاف ستھری ہو تاکہ اس کی باتوں کا اثر دوسروں پر پڑے۔ سنیے اس کے بعد نبی نے کہا، سنو اے پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں، سنو تم لوگوں نے جو کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، تو اے لوگوں سنو، جب میں بندے کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، جب میں بندے کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں تو اس اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بولوں گا؟ اے لوگوں سنو، میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، غار حرا میں میرے پاس قرآن کی آیتیں نازل
کے بھیجا گیا ہوں. سنو اے لوگو، قولو لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ دو، تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم لکل عرب والعجم، عرب کے بھی مالک تم بن جاؤ گے، عجم کے بھی مالک بن جاؤ گے. لا الہ الا اللہ پڑھ دو. یہاں سے دعوت شروع کر رہے ہیں اللہ کے رسول. یہ دیکھیے دعوت کا طریقہ، یہ دیکھیے تبلیغ کا طریقہ. جب اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اے لوگو میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، تو تم لا الہ الا اللہ کہہ دو. جیسے ہی یہ دعوت پیش کی اللہ کے رسول نے لوگوں کے سامنے، اے چمنی بازار والوں سنو، سبوں نے اپنے اپنے سر نیچے کر لیے. اب کوئی جھوٹ نہیں بول پا رہا. ابھی تو سب سچ مان گئے اللہ کے رسول کو کہ آپ کی بات سچ ہے، کوئی آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں. اور جیسے ہی آپ نے دعوت دی تو اب کوئی یہ نہیں کہہ پا رہا کہ اللہ کے رسول آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ رسول نہیں ہیں، آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں، قرآن کی آیتیں آپ کے اوپر اتری ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، سب سر نیچے کیے ہوئے ہیں. جب کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ نبی کے سامنے اپنی زبان کھولے تو نبی کا اپنا سگا چچا ابو لہب کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کیا اے محمد، کیا تو نے ہم لوگوں کو اسی لیے جمع کیا تھا، یہی سنانے کے لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، قرآن کی آیتیں میرے اوپر اتری ہیں، یہی سنانے کے لیے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو برباد ہو جا، ہلاک ہو جا، کیا یہی سنانے کے لیے تم نے بولا تھا؟ ایکشن لے لیا. کس نے؟ اپنے چچا نے. اس دعوت کے اوپر ایکشن لے لیا تو نبی نے اس ایکشن کے بدلے میں ری ایکشن نہیں لیے، ورنہ معاملات بگڑ جاتے. یہ دیکھیے ایک طریقہ ہے، کچھ مولوی ایک ساتھ اکٹھے ہو کر کے گاؤں میں محلے میں جا کے تبلیغ کرتے ہیں، نماز کی دعوت دیتے ہیں، روزے کی دعوت دیتے ہیں، قرآن و حدیث کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، لیکن بے نمازیوں کی تعداد جب بڑھ جاتی ہے اور شرابیوں کی تعداد جب بڑھ جاتی ہے اور الٹے وہ لوگ جب ایکشن لینے لگتے ہیں، مولوی لوگوں کو کچھ ملتا الٹا نہیں ہے، چلے آتے ہیں شراب نوشی سے عام کو روکنے کے لیے، چلے آتے ہیں یہ نماز کی دعوت کے لیے، یہ نماز کی تبلیغ کے لیے. جب وہ لوگ تھوڑا سا ٹائٹ ہو جاتے ہیں تو ہم علماء کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں، چلو مرو گے تو تم مرو، جاؤ، میرا کیا کرنا ہے، میں اپنا کھاتا ہوں تو اپنا کھاتا ہے. نہیں میرے بھائیوں، نہیں، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. جب ابو لہب نے ایکشن لیا، اے محمد تو ہلاک ہو جا، اے محمد تو برباد ہو جا، کیا تو نے ہم لوگوں کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ جب اپنے چچا نے ایکشن لے لیا تو نبی نے اس کے جواب میں کچھ نہیں کہا. خاموشی سے آپ اس پہاڑ سے نیچے اتر گئے اور خاموشی سے اللہ کے رسول اپنے گھر کی طرف چلے گئے. نبی کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا ہے. اگر اللہ کے رسول اس وقت کچھ بولتے تو معاملات بگڑ جاتا ہے. جو سوچ کے اللہ کے رسول دعوت و تبلیغ کے میدان میں آئے تھے، یہ کام آپ نہیں کر پاتے. اس وقت اگر اللہ کے رسول کچھ بولتے تو معاملہ بالکل الٹا ہو جاتا، بگڑ جاتا. تو اللہ کے رسول اپنے گھر میں چلے گئے. جب اللہ کے رسول نے کچھ ایکشن نہیں لیا تو اللہ رب العالمین نے ایک صورت ہی نازل کر دی. کیا؟ تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب، میرا نبی ہلاک نہیں ہوگا، میرے نبی کو میں ہلاک نہیں کروں گا، بلکہ اے ابو لہب تو ہلاک ہو جائے گا. اللہ نے ایک صورت ہی نازل کر دی. میرے بھائیوں، جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، جب تک مسلمان باقی رہیں گے،
اس دنیا میں، اور قرآن کی اس صورت کی جب تلاوت کریں گے میرے بھائیوں تو ابو لہب کی ذات پر لعنت برستی رہے گی، لعنت برستی رہے گی۔ یہ ہے دعوت کا طریقہ، یہ ہے تبلیغ کا طریقہ۔ دعوت کیسے دی جائے، کس انداز میں دی جائے، تھوڑا میں نے آپ کے سامنے کھل کے رکھ دیا۔ اب آئیے میں اصل پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں، نماز۔ آج جس موضوع پر میں بولوں گا وہ ہے نماز۔ دیکھیے اسلام میں، مذہب اسلام میں توحید کے بعد، میری بات کو ایک ایک جملے کو آپ غور کر کے سنیں، مذہب اسلام میں توحید کے بعد سب سے اہمیت اگر کسی عبادت کی ہے تو وہ ہے نماز۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ نماز۔ دلیل یہ حدیث پاک جس کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ یہ دیکھیے یہ حدیث ہے، اس میں دیکھیے سب سے پہلے توحید کی بات آئی ہے، لا الہ الا اللہ کی بات آئی ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر نماز کی بات آئی ہے۔ عجیب سی بات ایک میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے مذہب اسلام میں جو دوسرے نمبر پر نماز کی بات آئی ہے، اگر ہندو بھائیوں کی کتاب کا آپ مطالعہ کریں گے تو ان کی کتاب میں بھی ایسے ہی بالکل دوسرے ہی نمبر پر نماز کی بات آئی ہے۔ دیکھیے گا